حبیب طالب کاظم صاحب اور ارشد انصاری صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے بڑے ہی خوشی اور اعزاز کی بات تھی جب ارشد انصاری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی کرتے ہیں، اور جس ہال میں یہ تقریب رونمائی ہو رہی ہے اس کو آپ نثار عثمانی ہال کہتے ہیں، اور نثار عثمانی صاحب جو ہیں وہ یہ جو سٹیج پہ جتنے بھی صحابی بیٹھے وہ ہم سب کے استاد تھے، اور پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ بھی رہے، جنرل سیکرٹری بھی رہے، صحافی بھی بہت اچھے تھے، اور صحافیوں کے لیے لڑائی لڑنے میں بھی ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ تو ان کی سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ ان کی پروفیشنل سکل تھی، اور ان سے ہم نے یہی سیکھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے تو پروفیشنلی آپ کو بہت ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ جس پریس کلب میں یہ فنکشن ہو رہا ہے، یہ پریس کلب بھی ہمارے سامنے بنا، اور میں ضرور آج نام لینا چاہوں گا غلام حیدر وائیں صاحب کا، جنہوں نے یہ پریس کلب بنایا۔ اور ارشد انصاری صاحب کو پتہ ہے ملک صاحب کہ وائیں صاحب جو ہیں، وائیں صاحب نے ان ہمارے دوستوں کو یہ کہا، پنجابی میں انہوں نے کہا، او منڈیو میرے کو ہور کوئی کام نہ کراؤ، پریس کلب دی زمین جڑی ہے شملہ پہاڑی تے الاٹ کروا لو، نہیں تے او فلانا تے فلانا لے جائے گا۔ اور وہ جو دو نام میں نام گول کر گیا ہوں، وہ دونوں جو ایم پی اے صاحبان تھے وہ ان کی اپنی پارٹی کے ایم پی اے تھے۔ تو اس لیے مجھے جب ارشد بھائی نے کہا تو میں نے کہا جی بالکل میں ضرور آؤں گا یہاں پہ۔ اور ملک محمد احمد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا بہت شکریہ، اور جو آخر میں انہوں نے ملفوف انداز میں جو مجھے بتایا ہے وہ بھی ان کا شکریہ، تھوڑی سی مجھے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے۔ لیکن جو بات رئیس انصاری نے کی ہے نا وہ بات بڑی اہم ہے، اور اس سے آپ میں سے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ فنکشن ہو رہا ہے پریس کلب میں کہ ہمیں جمہوریت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، لیکن کسی سیاسی جماعت کا ترجمان یا ورکر نہیں بننا چاہیے۔ اور یہی ہم نے نثار عثمانی صاحب سے اور اپنے بزرگوں سے بھی سیکھا۔ اب نثار عثمانی صاحب کون آدمی تھے؟ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا نافذ تھا اور پولیٹیکل پارٹیز بین تھی، تو موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تو بعد میں بنی ہے، جا کے 81-82 میں تحریک بحالی جمہوریت تو بعد میں بنی۔ عثمانی صاحب نے بحالی جمہوریت کے لیے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ 1978 میں شروع کر دیا تھا۔ تو یہ جو تاریخ ہے پی ایف یو جے کی، یہ صرف پی ایف یو جے والے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام صحافی اور تمام پولیٹیکل ورکرز کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی میں جو صحافی ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بھی آگے رہے ہیں۔ اور اسی لیے اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں اور جو ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں بھی جو آپ کو ہے یہی کہانی نظر آئے گی، جو روداد ستم ہے وہ یہی ہے۔ اور ذکر ہوا یہاں پر پابندیوں کا، تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلا جو دور حکومت تھا جس میں عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس دور حکومت میں میرے پر پابندی تھی، کچھ چینلز پر بھی پابندی لگتی تھی، وہ ختم ہو جاتی تھی۔ میرے پر 9-10 مہینے کی پابندی رہی، تو پچھلے دور میں ایک تھا۔ اب کتنے ہیں یاد ہیں آپ کو؟ نام یاد ہیں؟ کچھ نام میں لے دوں۔ پریس کلب کا فنکشن ہے، کاشف عباسی پہ پابندی، حبیب اکرم پر پابندی، پارس جہاں زیب پر پابندی، سمینہ پاشا پر پابندی، عارف حمید بھٹی پر پابندی، خالد جمیل پر پابندی، سمیع ابراہیم پر پابندی، اور ریسنٹلی جاوید چودھری صاحب بھی آف ایئر ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چوتھے ستون کا مرثیہ ہے، یہ جو چوتھا ستون ہے، صحافت کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ تو جو صحافت کی آزادی ہے یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے۔ آئسولیشن میں ایک ادارہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تمام اداروں کے پاس آزادی نہیں ہوگی تو کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ آزادی
کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں صحافیوں کو پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے, اور ان کو بھی ہماری آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور اسی لیے ملک محمد احمد خان صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں, میں تو ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں پر آنا اور ان کی اس سٹیج پر موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ اگر کل کو کوئی ایسا قانون آتا ہے جیسا کہ ریسنٹلی پچھلے سال پیکا کا قانون آیا, اور جب آیا تو ہم نے اس پہ احتجاج کرنا شروع کیا اور پھر وہ بعد میں اس سال بھی ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال کے بعد کوئی جو ہے اس کو یاد آئے کہ بھائی جب یہ ہم قانون جو ہے اس کو پاس کروا رہے تھے تو ہم نے تو جرنلسٹ کمیونٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ناجائز استعمال آپ کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن ملک صاحب اب میں کیا کروں کہ یہ جو پریس کلب ہے اس کا جو صدر ہے, جو کہ آج کی تقریب کا میزبان بھی ہے, ارشد انصاری, پیکا کا قانون جو ہے اس کے تحت ایک مقدمہ تو اس پہ بھی درج کر دیا گیا ہے. تو یہ قابل شرم ہے کہ نہیں ہے؟